الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الاشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوب سرور کونین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تر تعریفیں اس خالق عالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور اس نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ آج ہم پھر دوبارہ سے مجلس اعزا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں. تو وہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میں نے خلق کیا اس کائنات کو صرف اس لیے تاکہ تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ عبادت کر سکیں. عبادت کیا ہے؟ اور پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر کائنات کی ہر چیز میری تسبیح کرے، اور کر رہی ہے. پروردگار عالم کی تسبیح کرے. تسبیح کیا ہے یہ میں آگے چل کے، یہی آج کا میرا موضوع ہے، میں اسی کو لے کے آگے چلوں گی. کتاب الشرائع میں یہ درج ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب میری تعریف کرو. تو رسول اکرم نے سورۃ الحمد پڑھی. پھر پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب میری اور تعریف کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو سورہ حمد پڑھ رہے ہیں اور جو رسول نے سورہ حمد پڑھی تھی اس میں کتنا فرق تھا. کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ حمد تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جی واجبی طریقے سے ایک فرض ہے، الحمد پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور مکمل کر دیتا ہے. یہی ہے ذہنوں میں. لیکن جب رسول پڑھ رہے ہیں تو رسول جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا مطلب کیا ہے، ایک ایک حرف کا مقصد کیا ہے. کہ اگر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو وہ رب کے معنی کیا ہیں. اگر پروردگار عالم کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ مالک یوم الدین تو مالک کے معنی کیا ہیں. دیکھیں رب کے بھی 5 معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے. رب کے 5 معنی، سید مالک، مالک بھی رب کے معنیوں میں سے ایک معنی ہے. اس کے علاوہ مقیم، منعم، یہ سب معنی ہیں رب کے. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ چلو تم یہ پڑھو آج سے کہ مالک عالمین. میں ذرا سی دیکھ لی اگر میں کہوں تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پروردگار عالم، یا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ چلو رب یوم الدین. بہت ہی چنا ہوا لفظ ہے جو پروردگار عالم استعمال کر رہا ہے، بہت ہی چنا ہوا لفظ. تو کیا پروردگار عالم سمجھانا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ان کو ایک جیسا نہ لے لینا. یہ نہ سمجھ لینا کہ جو رب ہے اور جو رب کے معنی ہیں. رب کے معنی کیا ہیں؟ قرآن مجید میں 19 دفعہ پروردگار عالم اپنے آپ کو اس طریقے سے رب کہلوا رہا ہے، اس طریقے سے رب کہلوا رہا ہے کہ آپ کو اس لفظ سے محبت ہو جائے. کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں. اور مالک کیا؟ اچھا چلے مالک کی میں آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ 2 لفظ جو ہیں پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے کہ اتھارٹی بیسڈ ہے رب کے معنوں میں، جس میں سے ایک مالک، دوسرا مربی.
یہ دونوں اتھارٹی بیسڈ ہیں. باقی سارے معنی جو آپ کو ملیں گے وہ محبت والے نہیں ہیں. لیکن جب دین کی بات آ رہی ہے مالک یوم الدین, ہمارے سب کے ذہنوں میں کیا ہے؟ مالک یوم الدین. دین کون سا ہوگا؟ یہ کون سا یوم کس کا تذکرہ ہے؟ یوم ججمنٹ کا تذکرہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے نا. لیکن پروردگار عالم دین جو ریفر کر رہا ہے وہ قرآن میں کسی اور طریقے سے بھی ریفر کر رہا ہے. کس طریقے سے؟ سورہ یوسف میں ہم سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ مکان اخاذہ فی دین الملک. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بادشاہ کے قانون میں, اب سب کے ذہنوں میں وہ واقعہ ہوگا کہ وہ جو گولڈن کپ ڈالا تھا, بچوں کے لیے استعمال کر رہی ہوں میں جملہ, کہ وہ جو کپ ڈالا گیا تھا کس طریقے سے ڈالا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس دین کے حساب سے, اس ملک کے قانون کے حساب سے روک نہیں سکتے تھے اپنے بھائی کو, اس وجہ سے یہ کام کیا انہوں نے. تو دین کیا ہے؟ دین ہے اصل میں قانون, ایک رول, ایک حکمت, ایک احکام. اگر ڈیٹیل میں چلی گئی تو بہت لمبی چلی جاؤں گی. احکام کے معنی کہ جس طریقے سے ہم جو لوگ نیٹنگ کرتے ہیں, جو لوگ سلائیاں کرتے ہیں نا, وہ بات جانتے ہیں کہ ایک ٹانکے کو پرو کے دوسرے ٹانکے سے نکالنا تاکہ کڑی بنتی چلی جائے, یہ ہے احکام. اس کو دین کہتے ہیں کہ دین ایک کڑی سے دوسری کڑی کو جوڑتا چلا جا رہا ہے. ہماری نظر میں کیا ہے کہ دین جو ہے وہ دنیا کے حساب سے اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. ہمارے ذہن میں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے آخرت میں کام آئیں گے. تو پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ جو دین ہے یہ تمہاری دنیا کے لیے ہے, تمہارے آخرت کے لیے نہیں ہے, تمہاری دنیا کے لیے ہے. اور اسی وجہ سے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے, اگر آپ دیکھیں گے تو الحمد میں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, ایاک نعبد, ایاک اعبد نہیں ہے, نعبد ہے, و ایاک نستعین. اور پھر چھوٹی سی جملے, آج کا موضوع الحمد نہیں ہے, آج کا موضوع تسبیح ہے. تو میں یہ بات ذرا سے ذہن میں ڈالنا شروع کروں کہ جب ہم الحمد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم تسبیح پروردگار عالم کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے؟ ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل میں جو تسبیح ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ. کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ ایک دفعہ رکوع میں جا کے کہتے ہیں, پھر سجدے میں جا کے کہتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر سجدے میں جا کر کہتے ہیں. کیوں بھائی اتنا اہم کیوں؟ سبحان اللہ کہنا ہی اتنا اہم کیوں ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ سکون ہے, یہ ستون ہے اسلام کا. تو اسی وجہ سے جب آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے بنایا ہی اس لیے تاکہ سب کے سب میری تعریف کر سکیں, سب بتا سکیں کہ دیکھو میری تسبیح کس طریقے سے کی جاتی ہے. اور یہ ایک ایسا جملہ ہے سبحان اللہ کہنا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تر مشکلات دور ہو جائیں, ہر خواہشات پوری ہونا شروع ہو جائیں, تو سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیجیے. جتنی زیادہ دفعہ آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیں گے, پروردگار عالم آپ کی خواہشات کو پورا کرتا چلا جائے گا. تو بس. اور پھر دیکھیے الحمد کی جو آپ تفسیر پڑھ رہے ہوں نا تو آپ کو اندازہ ہو کہ پہلے پروردگار عالم اپنے بارے میں بتا رہا ہے, پھر دوسرے آدھے حصے میں ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا. اے پروردگار عالم ہمیں ان میں شامل کرنا جو عبادت گزار ہیں, ان میں شامل نہ کرنا جو غیر المقبول ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا. تو آدھا حصہ پروردگار عالم نے اپنے لیے رکھا اور آدھا حصہ ہمارے لیے چھوڑ دیا. اور کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہ بھی پروردگار عالم کی رحمت ہے کہ پروردگار عالم سورہ کہف میں ارشاد فرما رہا ہے رحمت من ربک وما فعلتہ عن امری, کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے. نہ صرف یہ دین رحمت ہے, یہ حبیب رحمت ہے, یہ قرآن رحمت ہے, یہ جو اتنا سا جملہ ہے نا سبحان اللہ کہنا, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی رحمت ہے. ہمیں اس بات کا کیوں اندازہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے سامنے کوئی فار ایگزامپل, اگر میں ایگزامپل دوں, میں جا رہی ہوں, میں گاڑی چلا رہی ہوں اور گاڑی چلاتے چلاتے مجھے کسی پولیس والے نے روک لیا یا کسی جج نے روک لیا, کسی نے روک لیا, میں اسے کیا بحث کروں گی کہ بھائی کیوں روکا, بھائی مجھے جانا تھا, مجھے فلاں جگہ پہنچنا تھا, آپ نے مجھے کیوں روکا؟ نکال کے باہر کھڑا کر دے گا, یہ کرے گا نا, چلو سیر کراتا ہوں, یہی ہوگی. اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی بڑی ہے. ہم بارہا کتنی دفعہ اس رب کی
रबूबियत को भूल कर हम गुनाह कर जाते हैं, उसकी बात नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो मेरा रब इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, वो बारहा हमें माफ कर देता है। कहते हैं कि अभी भी तौबा का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं हुआ, तुम दोबारा आओ, दोबारा मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। और अगर ऐसा भी ना हो सके तो चलो जिंदगी में एक दफा सच्चे दिल से, सिद्के दिल से तुम माफी मांग लो, मैं सब कुछ भुला दूंगा तुम्हारे। कितने वाक़यात आप लोगों ने सुने होंगे। यहाँ पे इस वक्त वाक़या सुनाने का मकसद नहीं है। कितनी दफा ऐसा होता है, कितनी दफा आपने सुना शराबी था, बहुत गुनाहगार था, लेकिन एक रात ने तब्दील कर दिया, सारे गुनाह माफ हो गए। या आपने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा, तो सुना होगा कि वो इमाम जा रहे थे बंद गली में, आपके आगे एक शख्स जा रहा था, वो शराबी था, इमाम से छुपने लगा। इमाम ने कहा क्यों छुपते, यकीनन तुम गुनाहगार हो, लेकिन हो तो हमारे मानने वाले, हमें पूरा यकीन है कि तुम सीधे रास्ते पे आ जाओगे। उस शख्स ने वादा किया कि इमाम मैं आज से हाथ नहीं लगाऊंगा इस चीज को। तो देखें, इमाम की अगर नजर होना हम पर, तो हम भी अपने गुनाह भूल जाते हैं, सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। यही तो परवरदिगार आलम कह रहा है कि मैं हिदायत अता कर रहा हूं, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, तस्बीह करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें इस लायक समझा कि हमको परवरदिगार आलम ये मौका अता कर रहा है कि हम माफी मांग सकें। ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको वो मौके नहीं मिलते। देखिए, शद्दाद की एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है, फिरौन की एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है, नमरूद की एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको माफी का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें परवरदिगार आलम अता कर रहा है, तो परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करना चाहिए कि सबसे बड़ा मौका परवरदिगार आलम दे रहा है। तो फिर उसके बाद रसूल अकरम ने तस्बीह की, अल्हम्द और इखलास के बाद तस्बीह की, और तस्बीह क्या थी, सुबहान अल्लाह की तस्बीह की। फिर उसके बाद वो पहले सजदे में गए। वो सजदा कौन सा सजदा है? वो सजदा ये जाहिर करता है, तारीख से मैं पढ़ रही हूँ, किताब से मैं पढ़ रही हूँ, कि हम इंसान जो है वो जमीन से पैदा हुए हैं। फिर उसके बाद रसूल ने क़याम किए, बैठे रसूल, और वो बताने का मकसद क्या है, जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, क्यों पढ़ रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि इस कायनात में आने के बाद यही एक वाहिद चीज है जो हम पर फर्ज बनती है कि हम पढ़ें, हम अपने गुनाहों की तौबा करें। फिर उसके बाद दूसरा सजदा किया। वो दूसरा सजदा क्या है? वो ये लिखते हैं कि जो दूसरा सजदा है ये बरज़ख है, ये बरज़ख का वो मरहला है जो हम गुजारेंगे। फिर उसके बाद हम बैठ जाते हैं। बैठने के बाद क्या करते हैं? तशहुद पढ़ते हैं। तशहुद क्या है? गवाही। गवाही किस चीज की दी जाती है? जो चीज देखी हो। अगर बाहर कोई फायरिंग हो रही है और मैं कहूँगा आप में से कौन गवाही देगा, तो जिसने देखा होगा वही गवाही दे सकता है, जिसने देखी नहीं हो उसने वो कैसे गवाही देगा। लेकिन हम यहाँ पर परवरदिगार आलम हम गवाही दे रहे हैं, ये मेरे मालिक, भाई हमने देखा नहीं उसको, उसके बावजूद भी हम गवाही दे रहे हैं। क्या हम समझ के पढ़ रहे हैं नमाज? जरा सा हम जुमला बोलती हूँ मैं कि क्या माइंडफुल हैं? क्या हमारा जहन वहां पर मौजूद है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? जब तशहुद पढ़ते हुए हमारे जहन में ये बात आती है कि हम गवाही तो दे रहे हैं उस रब्बुल इज्जत की, ऐसा तो नहीं कि हम मानते ना हो और झूठी गवाही हो जाए, है ना? तो बस परवरदिगार आलम करेगा। फिर उसके बाद तशहुद के बाद क्या है? सलाम। देखिए, हम आप मिलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सलाम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने रूल्स को डिफरेंट कर दिया, ऑपोजिट कर दिया कि भाई नमाज के इख्तिताम पे सलाम। क्यों नमाज के इख्तिताम पे क्यों सलाम? पहले से सलाम कर लेते, पहले पढ़ लेते ना नमाज के शुरू में कि या अल्लाह ताला हम आपकी बारगाह में आ रहे हैं, हम सलाम पढ़ लें, अब बाद में जो बाकी सारी चीजें शुरू करते। नहीं, सलाम आखिर में क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम सलाम पढ़ रहे होते हैं तो परवरदिगार आलम कहता है कि तू अभी तक मेरी बारगाह में वहां पे था, मेराज है ना नमाज पे, वहां पे था, अब तू सलाम पढ़ लेगा तो वापस यहाँ पर आ जाएगा, और जब यहाँ पर आ जाएगा तो जो हस्ती जिसका सबसे ज्यादा हक है कि आप उस पे सलाम करें वो कौन है? नबी अकरम।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो जरा अब की नमाज जो पढ़िएगा तो ये सोच के नमाज पढ़िएगा कि देखिए नमाज का मकसद क्या था और क्या हमने उस मकसद को हासिल किया सही से या नहीं किया, क्या हम उस मकसद पे उस मायने पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। ये चीजें हैं। देखिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी की जाती है और कि देखें अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी भी सूरत नमाज से क्लैश नहीं होनी चाहिए। आज की मजलिस लेट हो गई है लेकिन नॉर्मली हम ये पूरी कोशिशें करते हैं, पूरी कोशिशें होती हैं कि जब अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिछ रही है तो हम किसी भी सूरत नमाज को निगलेक्ट ना करें। लेकिन एक नमाज ऐसी भी है कि जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ मेरे हबीब जब हुसैन आ जाए तो नमाज की तरफ ना देखो। देखें आप सबके ज़हनों में होगा वाक़या, हुसैन पुश्ते रसूल पर है और अल्लाह जिब्रील को भेज रहा है क्या मेरे हबीब, ये कह के भेज रहा है क्या मेरे हबीब अपने सजदे को तूल दे दीजिए। तो ये चीज जानना कि क्या चीज ज्यादा अहम है, आया की नमाज या हुसैन, आया की नमाज या हुसैन की अज़ादारी, दोनों चीजें उतनी ही अहम है, उतनी ही मोतबर है। एक छोटा सा शेर है जो मुझे बहुत पसंद आया। सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, रसूल आगे असहाब पीछे, वो अपना फर्ज निभा रहे थे। हबीब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन दोशे नबी पे बैठे जमाने भर को बता रहे थे। मिलेगी जन्नत पियोगे कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जब हम तस्बीह कर रहे होते हैं, जब नमाज पढ़ रहे हो तो उस वक्त भी शैतान तो खैर हर जगह ही है। इसी वजह से कहा जाता है ना कि जब अपना दिन शुरू करो तो सबसे पहले जो है ताउज़ पढ़ो, सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। और जब भी कोई काम शुरू करो ज्यादा से ज्यादा आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा करो, क्योंकि शैतान जो है वो अपना काम नहीं छोड़ता। हम बेशक सुस्त हो जाए, हम अपना काम छोड़ दें, लेकिन वो एक वाहिद ऐसा है वो अपना काम नहीं छोड़ता, बड़ा चुस्त है। हर जगह ये इंसान के दिल में ख्याल डाल देता है कि तू तो इतनी इबादत कर रहा है, अल्लाह का इतना जिक्र कर रहा है, लेकिन वो रब तुम्हारी दुआएं पूरी नहीं करता। आता है दिल में, कितनी दफा ये चीज जहन में आती है कि अल्लाह ये भी मांगा था, ये भी मांगा था, ये भी मांगा था, ये सब कुछ तो दिया नहीं। तो जरा आज जब लिस्ट बनाइएगा कि अल्लाह ने क्या क्या दिया है बिन मांगे, तो 4 कॉलम बनाइएगा। पहले कॉलम में ये लिखिएगा क्या अल्लाह ने दे दिया जो मांगा नहीं था। दूसरे कॉलम में लिखिएगा कि जो मांगा था उसमें से क्या नहीं मिला, लिस्ट बनाइएगा। और तीसरा कॉलम में बनाइएगा कि जो चीजें आप ख्वाहिश करते थे, अभी मांगी नहीं थी, ख्वाहिश करते थे, आज से 10 साल पहले सोचते थे कि काश कि हमारे पास ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, वो सारी चीजें क्या हैं। और आखिरी वो चीज कि जो चीजें आपको मिल गई हैं और अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं, जिनके बगैर अब आपको गुजारा नहीं है। जैसे कि सांस लेने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, गुजारा है, अल्लाह ने बिन मांगे अता की। आपको मांगने की जरूरत पड़ती है? अल्लाह ने आपको बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, देखने की ताकत बिन मांगे अता की है, उनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट कीजिएगा और जरा हिसाब किताब लगाइएगा कि किसका कॉलम सबसे ज्यादा है। आया कि उन चीजों का कॉलम सबसे ज्यादा है कि जो अल्लाह ताला ने अता नहीं किया, या उन चीजों का कॉलम सबसे ज्यादा है जो अल्लाह ताला ने बिन मांगे। तो परवरदिगार आलम कहता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो लोग अपनी इबादत में तकब्बुर करते हैं। इस्तकबार का लफ्ज है, तकब्बुर करते हैं। तो इमाम मुत्तक़ियान इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया, इमाम से पूछा गया कि इमाम किस तरीके से तकब्बुर होता है, कि
مطلب اگزامپل دی گئی نا کہ نماز میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں, جو عبادت میں تکبر کرتے ہیں, نماز میں نہیں جملہ عبادت میں ہے کہ عبادت میں تکبر کرتے ہیں. کس طریقے سے ہم عبادت میں بھی کوئی تکبر کر سکتا ہے؟ ہاں عبادت میں بھی تکبر کر سکتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو لوگ ظاہراً یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عابد ہے لیکن عبادت گزار نہیں ہوتے, یا پھر جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں, وہ رب کی کے لیے عبادت نہیں کرتے. جیسے کہ ہم بھی, میں بھی ماں ہوں, مجھے بھی پتہ ہے, میں بھی پہلے یہ غلطیاں بہت کیا کرتی تھی. جب بچوں کو کہتے ہیں نا کہ جی چلو جا کے نماز پڑھو زبردستی, اب اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے, لیکن ماں ہی زبردستی کرا رہی ہیں. اب جو بچہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت کیا ہوگی؟ قربتاً اللہ ہوگی یا قربتاً ماں ہوگی؟ ماں کی نیت ہو رہی ہے. بھائی آپ نے اس بچے کی شروعات سے ہی آپ نے خراب کر دیا. آپ نے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نیتوں کے بدلے صلہ دوں گا, اعمال کے بدلے صلہ نہیں ملے گا, تو وہ جو نماز اس نے پڑھی, وہ عمل اس نے کیا, اور نیت کیا تھی؟ نیت آپ کا خوف تھا, تو کیا ملے گا صلہ؟ چھوٹی سی بات ہے. تو امام علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں, اور یہ خوف جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے, بہت ہی بری چیز ہے. کہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے نا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں پڑھ رہی تھی, مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی اس واقعے کو پڑھنے کے بعد, کہ ایک شہد کی مکھی اور ایک سانپ دونوں ڈنگ مارتے ہیں, دونوں کے اندر زہر ہوتا ہے. تو دونوں میں آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ کس کے ڈنگ سے کس کے زہر میں زیادہ تاثیر ہے, کون جلدی تیزی سے مرتا ہے. تو ان دونوں نے طے کیا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں, ہم جو فلاں جو کسان ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں, ایک کام کریں گے. سانپ نے کہا اور شہد کی مکھی سے کہ پہلے کام کرنا کہ پہلے جو ہے نا وہ میں ڈنگ ماروں گا اور تم اس کے ارد گرد من جاؤ, اور پھر اس کے بعد تم ڈنگ مارنا, میں اس کے ارد گرد من لاؤں گا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو کسان کے پاس گئے. جب کسان کے پاس پہنچے دونوں, تو سانپ نے اسے کاٹا اور کاٹ کے بھاگ گیا, اور شہد کی مکھی جو تھی وہ اس کے ارد گرد منڈلاتی رہی. جب شہد کی مکھی کو منڈلاتے ہوئے دیکھا, اس کی آنکھ کھولی, اس نے کہا کچھ نہیں ہے, اس نے جڑی بوٹی نکالی, توڑا تاڑا لگایا وہاں پہ, وہ ٹھیک ہو گیا. 1-2 دن آرام کیا, بخار رہا, وہ ٹھیک ہو گیا بالکل. اگلی دفعہ انہوں نے کہا کہ چلو دوسرے ایکسپیریمنٹ کا ٹائم آ گیا. اب ایکسپیریمنٹ کیا ہے, کاٹا شہد کی مکھی ہے اور وہاں پہ ارد گرد سانپ منڈلانے لگا. اب جب اس آدمی نے کہا کہ مجھے تو سانپ نے کاٹا ہے, ہائے ہوئے, سب جانتے ہیں ہیومن سائیکالوجی ہے, اتنا شور شرابہ ہوا, اور کہیں گے اب تو میں زندہ ہی نہیں بچوں گا, کالا سانپ تھا, اتنا بڑا سانپ تھا, ایسا تھا, ویسا تھا, یوں تھا, وہ تھا, اور اس نے اپنی تدبیر ہی نہیں کی کوئی, اور مر گیا. تو شہد کی مکھی کو بڑا افسوس ہوا ہوتا نہیں کہ دیکھو ہماری وجہ سے ایک بندہ مر گیا. نہیں, وہ ہماری وجہ سے نہیں مرا, اپنے خوف سے مرا. تو یہ جو ہمارا خوف ہے نا, یہ بہت ساری شکلیں اختیار کر لیتا ہے. کبھی تو یہ خوف جو ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے, تھوڑا بہت اچھا, خوف خدا بہت اچھا. کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, یقین مانے کہ اگر ہمیں خوف خدا ہوتا, اصلی خوف خدا ہوتا, جب ہم عبادت کر رہے ہوتے تو ہماری عبادتیں اس طرح نہیں ہوتی. ہمیں خوف خدا نہیں ہے تو ہمیں کیا ہے ایسا جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں. بس ہمیں یہ خوف ہے کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں, بیک آف دا مائنڈ ہمارے یہ چلتا ہے کہ اللہ بہت بڑا عادل ہے, اگر بروز قیامت ہماری پکڑائی ہوئی تو وہ تو نہیں چھوڑے گا کہ کیا کیا ہم نے کیا ہے. اور وہ ہے جس جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو بڑے دھڑلے سے ایسے مانگتے ہیں کہ جیسے ہمارا رائٹ ہے, اور جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہم اس طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہمیں کہ جیسے بھائی وہ آنسریبل ہے, اسی کو جواب دینے کا اس نے ہمیں فلاں چیز کیوں نہیں دی, کس لیے نہیں دی, کس وجہ سے نہیں دی. ہم اس طریقے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو صاحب کشکول لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ جو تھے, سب کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں, آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے پاس پہنچے تو ایک شخص نے کہا کہ یا موسیٰ, اس دفعہ اللہ سے کہنا کہ بہت ساری بارشیں ہوں, میں نے بہت اچھی کھیتی لگائی ہے اور کسان ہوں میں. موسیٰ نے کہا کہہ دوں گا. آگے بڑھے, پھر ایک شخص نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے کہنا کہ اس دفعہ بالکل بارش نہ ہو, میں مٹی کے برتن بناتا ہوں. موسیٰ نے کہا اچھا کہہ دوں گا. پھر آگے بڑھے, کہیں کہ وہ جو گندم کی بالیاں بیچتا ہے, تو اس آدمی نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے کہنا ہے کہ اس دفعہ اتنی ہوا چلے کہ مجھے زیادہ محنت ہی نہ کرنی پڑے. موسیٰ نے کہا کہہ دوں گا. پھر اور آگے بڑھے, پھر ایک شخص نے کہا کہ اے موسیٰ میں پھول بیچتا ہوں, اللہ سے کہنا اس دفعہ زیادہ ہوا نہ چلے, میری تو ساری پتیاں گر جائیں گی. موسیٰ فوراً اس شہر سے باہر نکلے اور سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ تو جانے
تیری ربوبیت جانے کہ کس کو کب کیا دینا ہے، تجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو خواہشات پوری نہیں ہو رہی، وہ کس ریزن کی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں کیا وجہ ہے. جیسے کہ ایک ماں ہے، اگر میں کسی بچے کو، اگر بچہ ضد کر رہا ہے وہ چاکلیٹ ایکسپائر ہے، کیا میں دوں گی؟ روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس وجہ سے میں اس کو وہ چیز نہیں دوں گی. تو پروردگار عالم جانتا ہے کہ کیا چیز کس کے لیے نقصان دہ ہے، اس وجہ سے اس کو وہ چیز عطا نہیں کر رہا. تو بس جب اس پہ چھوڑ دیا تو اس نے سب کچھ دے دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا حیدری، یا پر بلند کر سلمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پھر بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے لیے پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم ان کا واسطہ دو گے تو بے شک اگر وہ تمہارے نصیب میں نہیں بھی ہے تو بھی میں عطا کر دوں گا. اور وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ یہی ہستیاں. اور اگر دیکھیں آپ قرآن مجید میں لفظ اتباع جو ہے نا وہ کئی دفعہ استعمال کیا گیا، اور کچھ جگہ جیسے کہ میں لکھ کے لے کر آئی ہوں، سورہ انفال میں آیت نمبر 64 ہے، اس میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے اور وہ کافی ہے جو آپ کا اتباع کرتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم سورہ یوسف میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے نصیر اور ناصر وہی ہے، اللہ ہے، اور وہ ہے کہ جو آپ کا اتباع کرتا ہے. پھر سورہ شورا میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، جو لوگ آپ کی اطاعت کرتے ہیں، صحیح سے اطاعت کرتے ہیں، میں اپنی طرف سے یہ جملہ ایڈ کروں صحیح سے لفظ کا، تو جو لوگ آپ کی اطاعت کرتے ہیں آپ ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا لیجئے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے سامنے رسول نے شانوں کو جھکایا، بتا رہی ہوں ہلکا سا تھوڑا سا. اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 53، سورہ انعام میں آیت نمبر 50، 56، 150 اور 155، سورہ اعراف میں آیت نمبر 3، 157، 158 اور 203. اب بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں اگر میں ساری آیتیں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. سورہ یونس میں آیت نمبر 35، 66 اور 109، اور سورہ زمر میں آیت نمبر 18 اور سورہ محمد میں آیت نمبر 3. پروردگار عالم کئی جگہ تذکرہ کر، اب بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تذکرہ علی موجود نہیں، تذکرہ علی موجود نہیں، جہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ولا نزیدکم ان جزاء ولا شکورا، مینس کہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ ہیں کچھ لوگ ایسے جو نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں اپنے کسی اعمال کا. اور سورہ شورا میں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اپنی شانوں کو جھکا دیجیے. کیا کون ہے جن کے لیے رسول نے شانوں کو جھکایا؟ ایک علی بن ابی طالب کے لیے اور دوسرے حسنین کریم. یہی تو لوگ ہیں جن کے لیے پروردگار عالم جھکا رہا ہے، کہہ رہے کہ دیکھو اگر تم ان کا واسطہ دے کر کچھ بھی مانگو، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہی ہوں، اگر علی کا واسطہ دے کر مانگنا ضروری نہ ہوتا تو رسول کبھی بھی علی کا واسطہ دے کے نہیں مانگتے. اگر علی کی مدد جائز نہ ہوتی تو رسول کبھی بھی خیبر میں نہ بلاتے. جو آج ہم پہ یہ الزام لگتا ہے نا کہ تم گرتے ہیں یہ بچے تو فوراً علی کا نام لے لیتے ہیں. ابھی دیکھا نا پچھلے دنوں بہت چرچا تھا اس چیز کا کہ وہ نیزہ باز جو ہے پاکستان کا، وہ یا علی کہہ کے وہ نیزہ پھینک رہا ہے. بھائی شیعہ نہیں ہے لیکن جانتا ہے کہ اگر مجھے طاقت چاہیے تو اسی نام سے ملے گی. تو بس نام علی پہ گر کے سنبھلنے کا ذکر کیا، لے لے جو نام اس کا تو گرنا محال ہے. دونوں جہاں میں یا تو علی کی مثال لا یا پھر یہ مان لے کہ علی مشکل میں ایک بار کہا تھا علی علی، کہنا پڑا نہ مجھ کو دوبارہ علی علی. نادے علی کا ہونٹوں کو عادی بنائیے، محشر میں جا کے کہنا پڑے گا علی علی. میسم زبا کٹا کے بھی خاموش کب رہے، بولا ہر ایک خون کا قطرہ علی علی.
حیدر سے پہلے حضرت عباس آ گئے، مشکل میں جب کسی نے پکارا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، کہہ اٹھا ہر جری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، علی علی نام حیدری بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ دیکھیں ہم جو مانگیں گے تو علی یقیناً عطا کریں گے، لیکن ہمارے مانگنے میں اتنی تاثیر کہاں۔ دیکھیں ہم مناجات امام علی علیہ السلام پڑھتے، کتنی خوبصورت مناجات ہے۔ میں ضرور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب کبھی ٹائم ہو ضرور پڑھیے گا مناجات امام علی علیہ السلام، اردو ترجمہ پڑھ لیجیے گا، بے شک اس کو سن لیجیے گا ایک دفعہ، آپ کو مزہ آئے گا، بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ تو وہ امام علی علیہ السلام عطا کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے میں اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک بچی آئس کریم کی شاپ پہ گئی، تو بہت پیاری سی بچی تھی، بڑے مزے سے بول رہی تھی، تو دکاندار نے کہا کہ تمہیں جو چاہیے تم نکال لو، فریزر سے جتنی آئس کریمیں چاہیے تم لے لو۔ تو اس بچی نے کہا آگے بڑھ کر کہ میں خود سے نہیں نکالوں گی، آپ نکال کے مجھے دیں۔ اب باپ پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا، تو باپ سے کہنے لگا دکاندار کہ یہ بچی کافی تمیز والی ہے، تو باپ نے مسکرا کر کہا تمیز کے ساتھ ساتھ یہ سمجھدار بھی ہے، کیونکہ اس کے اپنے ہاتھوں میں تو بہت تھوڑی سی آئے گی، تمہارے ہاتھوں میں زیادہ آئے گی۔ تو جب ہم علی سے مانگ رہے ہوں گے، جب ہم مانگیں گے تو بہت تھوڑا سا مانگیں گے، لیکن جب وہ عطا کرنے پہ آئیں گے تو وہ بے تحاشا عطا کریں گے کہ ہماری جھولیاں بھر جائیں گی۔ ہمیں تو دیکھیں ہماری تو بہت ہی چھوٹی سی ذرا سی ہے نا، ہمارے پاس تو زیادہ ہے بھی نہیں، جیسے کہ اور وہ ہے جو ہر ایک کو عطا کرتے ہیں، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ ان کے لیے یہ نہیں کہ میں اس کو دوں گا اور اس کو نہیں لیں گا، نہیں، سب کو عطا کریں۔ تو ایک واقعہ تھا آیت اللہ دست غیب کا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ان کی کتاب میں درج ہے کہ ایک شخص نے خواب میں رسول اکرم کی زیارت کی، اور رسول اکرم کی زیارت کی، رسول اکرم اس سے کہنا ہے کہ جا کے اپنے جو مجوسی پڑوسی ہے اسے جا کر کہو کہ جس بچی نے اس کے لیے دعا کی تھی اس بچی کی دعا مستجاب ہو گئی۔ تو پہلے اگنور کر دیا کہ میں کیوں کہوں، یہ جب بات وہ پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا، ہم لوگ کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں وہ بندہ کیا سوچے گا، کیا سمجھے گا، کس طریقے سے سمجھے گا، نہیں ہے۔ اگلے دن پھر خواب میں یہی دیکھا کہ رسول اکرم آئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے اس مجوسی سے کہو کہ جو بچی نے اس کے حق میں دعا کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ پھر اگنور کر دیا۔ تیسرے دن پھر جب خواب میں دیکھا نا کہ رسول اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ جاتے کیوں نہیں ہو، کہتے کیوں نہیں ہو، تو خیر گیا، جا کے دروازہ بجایا، جا کر بیٹھا وہاں پر، اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے اس طریقے سے خواب میں دیکھا۔ تو مجوسی کہنے لگا پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کہنے ملی کہ مجھے بتا تو میں نے دیکھا کیا، کہنے میں بتاتا ہوں تمہیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا۔ کہنے کلمہ پڑھا اس نے۔ پھر اس کے بعد بتانے لگا کہ میری بیٹی کی شادی تھی اور میں نے دیکھا کہ جو ہمارے پڑوس میں مسلمان لوگ ہیں، یتیم بچی اور ایک خاتون رہتی ہیں، وہ بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ بہت اچھے اچھے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور میرا دل بہت کر رہا ہے، بہت عرصہ ہو گیا اتنے اچھے کھانے کھائے ہوئے۔ تو مجھے میں نے اس کے بعد یہ سنا کہ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے ہاتھ کا نہیں کھا سکتے، یہ لوگ مسلمان نہیں۔ کہا کہ میں نے پھر ایک مسلمان جو باورچی تھا اس کو پکڑ کے لے کر آیا، اسے کہا کہ تھوڑا تھوڑا یہ سارا کھانا بناؤ، اور وہ ٹرے لے کے گیا میں ان کے پاس، اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس مسلمان نے بنایا، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کہ اس بچی نے وہ ٹرے لی اور کچھ آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہا۔ میں بھی بیٹی والا ہوں، میری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دیکھو اچھا ہے، چلو اچھا ہے، اس کی خواہش کو میں نے پورا کر دیا۔ کہتے اس کا صلہ پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب اس بندے کے خواب میں جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ اس کی تمام چیزیں جو برے اعمال تھے، جو کچھ بھی تھا، جو کفر پہ تھا، جو شرک پہ تھا، وہ ساری چیزیں ختم کر کے پروردگار عالم نے اس کو معاف کر دیا۔ اتنی سی چیز کے بدلے، اور کھانا کھلانے کا ثواب ہم جانتے ہیں کتنا زیادہ ہے، کسی چیز کا ثواب اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ اور ہم تو وہ ہیں جو سیکھتے ہی اس در سے یہ ہیں کہ جو مجلس میں آئے وہ کھا کے جائے۔ ہم کیوں رکھتے ہیں کھانا مجلسوں میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تبرک ہے یہ صرف ذہن کے لیے ہی نہیں ہے، ہمارے اعمالوں کے لیے بھی ہے۔
تو جب ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ اتنے مومنین کو کھانا کھلایا تھا، فلاں مجلس میں ہم نے کھانے کا انتظام کیا تھا. تو بس یہ چھوٹی سی چیز ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ جب ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ مجلس میں آنے کی عبادت کر رہے ہوں یا نماز کی عبادت کر رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں، ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اس عبادت کی وجہ کیا ہے، اس تسبیح کی وجہ کیا ہے. اگر وجہ نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اعمال بیکار ہیں آپ کے لیے، کیونکہ وجہ کو جاننا بہت ضروری ہے. وہ محبت، وہ عبادت جو بغیر محبت ہو وہ بیکار ہے، وہ صرف ٹکریں مارنا ہے، اٹھے بیٹھے اور چلے گئے آپ کے ساتھ. دیکھیں انسان کا ذہن جو ہے وہ کس حد تک، آپ سب نے سنا ہوا ہے واقعہ کہ وہ حضرت عیسیٰ نے 2 لوگوں کو ایک چیز لکھ کے دی، سیم تعویذ لکھ کے دیا، لیکن دونوں پہ اثر الگ الگ تھا. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ چلو جی یہ دعا پڑھو اور پار کر لو. وہ انسان چلنے لگا اسی کے اوپر، دریا کے اوپر پاؤں رکھنے لگا. جب وہ پاؤں رکھنے لگا اچانک سے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو عیسیٰ کے برابر ہو گیا، کیونکہ عیسیٰ بھی چل رہے ہیں پانی پہ، میں بھی چل رہا ہوں، میں تو عیسیٰ کے برابر ہو گیا. جیسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ میں عیسیٰ کے برابر ہوگا، فوراً ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا. جیسے ہی وہ غرق ہونے لگا تو حضرت عیسیٰ مسکرا کیا ذہن میں آیا تھا. جب اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز ذہن میں آ جائے تو وہ انسان کو غرق کر دیتی ہے. یہ اس بات کا ذہن میں خیال رکھیے گا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ذہن میں کیا کیا آتا ہے اور کیوں آتا ہے اور کس لیے آتا ہے. تو جب اگر ذہن میں کوئی اور چیز نہ آئے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہنوں میں علی کا نام پہلے آئے. دیکھیں حضرت مریم کا واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ ایک دن آیا، پوچھا کہ یہ بہت دیر ہو گئی تھی کہ یہ کھانا کہاں سے آیا حضرت نبی اللہ نے. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، آدم فضل ربی، کہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. کیوں؟ کیونکہ مریم کے دل میں اللہ کی محبت تھی. لیکن دا مومنٹ بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ آ گئے. اب آ گئے، بچے کی محبت دل میں آ گئی. اب اللہ نے کہا اب نہیں دے رہا، اب محنت کرو، ہلاؤ درخت کو. یہی ہوا تھا، سب کے ذہنوں میں ہے درخت کو ہلاؤ. لیکن وہاں پہ دوسرے مقام پر نعرے حیدری، نعرے حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند بچے والے پیچھے چلے جائیں، سنا بہت جگہ ہے یہاں پہ. تو حضرت فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کے پاس گئیں تو کیا دیکھا آپ لوگوں نے کہ 3 دن تک دروازہ نہیں کھلا. اس کا مطلب یہ تھا کہ فاطمہ بنت اسد کے دل میں بچے سے زیادہ اس وقت بھی اس رب کائنات کی محبت تھی. اور دیکھیں ہم سب نے سنا نہیں، سنیے، سب نے ہر کتاب میں لکھا ایسا ہوا ویسا ہوا، دیواریں شق ہوئیں اور ایسے فاطمہ بنت اسد اندر گئیں اور ایسے باہر نکلی اور ایسا، ساری کہانیاں لکھی ہیں. لیکن کیا نہیں لکھا، کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے باہر آنے کے بعد، علی کی ولادت کے بعد کعبے کو پاک کیا گیا. نہیں کیوں؟ کیونکہ ولادت ہے علی سے تو کعبہ پاک. تو بس یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ تسبیح کر رہے ہو تو اس وقت محبت پروردگار عالم لازمی ہے. جب اس کی محبت ہوگی تو پروردگار عالم سب کچھ عطا کر دے گا. جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پر، دیوار نے بھی سجدہ کیا در کے ولی کو. کہتی ہیں یہ کعبے کی موجود دیواریں، اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. نعرہ حیدری، حیدری، علی مرتضیٰ بلندتر سلمان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. یہی تو عیسائی اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان بی بی کے ماننے والے ہیں کہ جن کے لیے خوان جنت سے آتے ہیں. لیکن ہم اپنا فخر، اپنے آپ کو ہم پہچانتے نہیں، اپنی ویلیو ہی نہیں جانتے کہ ہم ان بیوی کے ماننے والے ہیں کہ جن کی بنائی ہوئی روٹیاں جنت جاتی ہیں.
तो फरिश्तों ने दर हैदर से पाई रोटियां अक्सर जमी वालों के टुकड़ों पर पले हैं आसमां वाले। तो बस बीबी फातिमा तो जहरा की मंजिलत बेतहाशा बुलंद है। और लेकिन ये दर वो है कि हम सोचते नहीं हैं अक्सर और आके बैठ जाते हैं, हम आ रहे हैं कि जी फलां इंसान बुरा मान जाएगा कि इस मजलिस में हम नहीं जाएंगे, है ना। नियत क्या है? खुशनूदी फलां फलां फलां, खुशनूदी परवरदिगार आलम कहाँ चली गई। तो जरा ये सोच के कीजिएगा कि ये जो मजलिस में बैठ रहे हैं तो ये खुशनूदी परवरदिगार आलम की वजह से बैठ रहे हैं ताकि आपके अमाल जो है वो बरकरार रहें, वहां से जाएंगे। और जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, मजलिस की शुरुआत होती है तो सबसे पहले यासीन पढ़ रहे होते हैं, हदीस के साथ पढ़ रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं। मकसद ये होता है कि हम मजलिस को जब शुरू करें तो याद परवरदिगार आलम रहे, क्योंकि कुरान जो वो वाहिद है जो आपको शुजा बनाता है, बहादुर बनाता है। और आपने सुना होगा ये वाकया मेरे हिसाब से कि सईद इब्न जुबैर का, कि चौथे इमाम के मानने वाले हैं और उनसे कहा गया कि हमारी तारीफ में कहो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो खतीब हैं बहुत अच्छे खतीब हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये जबान अगर खुलेगी तो सिर्फ फजाइल अहले बैत में खुलेगी और किसी के लिए नहीं खुलेगी। कहा कि अच्छा, जुल्म किया जाएगा, तुम्हें ज़िबा कर दिया जाएगा। कहा ठीक है, मुझे तैयार, मुझे मंजूर है कि अगर मुझे ज़िबा कर दिया जाए। पूरा वाक़या आप लोगों के सबके जहनों में होगा, माशा से पढ़े लिखों का मजमा है कि पहले रूबा किबला लिटाया, फिर आपने आयत पढ़ी, फिर पुष्प किबला लिटाया, फिर आपने आयत पढ़ी, फिर आपके ऊपर उल्टा लिटा कर आपको जो है ज़िबा किया गया। और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी माविया इब्न सुफियान ने इस तरीके से किया है। बहुत सारी दफ़ा आपको नजर आएगा कि पैसे दे के आयात की तफसीर को चेंज करा गया। आयात को तो नहीं चेंज करा सकते, आयात की तफसीर को चेंज कराया गया है। जैसे कि आपको मिलेगा कि जो आयतें फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब में थी, उसकी फजीलतें जो है ना वो अब्दुर्रहमान के साथ जोड़ दी गई, और जो नहीं थी इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए वो आगे बढ़ा दी। तो ऐसी आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। और एक वाक़या है कि रसूल अकरम के ज़माने में रसूल अकरम ने कहा था कि हाफिज़ कुरान का बहुत बुलंद मर्तबा है। रसूल अकरम के ज़माने में 6 हाफिज़ कुरान रसूल ने कहा कि मैं मक्के की तरफ भेज रहा हूँ, जिसमें से 4 शहीद कर दिए गए और फिर उसमें से 2 बचे, 2 में से भी फिर 1 शहीद कर दिया गया। तो फिर जो 1 बचा ना, तो उसने गिरिया किया कि मेरे हबीब, हाफिज़ कुरान था, कि मेरे हबीब मुझे बचाइए। तो जब उसने गिरिया किया तो परवरदिगार आलम ने रसूल अकरम से कहा कि रसूल, उनकी मदद के लिए गिरोह को भेजा। तो गिरोह को भेजा गया। जब वो मदद के लिए पहुंचे तो वहाँ पे जब तक पहुंचे तब तक उनका जो है उनको शहीद किया जा चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी क्योंकि ख्वाहिश थी, वो अल्लाह से दुआ करते थे कि मुझे मदीने की ज़मीन मिली। तो उनकी लाश को, उनकी मैयत को घोड़े पे डाल दिया गया। जब वो घोड़ा मदीने तक पहुंचा तो ज़मीन, तारीख में लिखा है कि ज़मीन खुद ही फटी और वो ज़मीन में दफन हो गए। उनके लिए कहा जाता है कि बलियुल अर्द का ये जुमला जो ना, उनके लिए ये जुमला मिलता है। देखिए, आप लोगों की जहमतों को मैं तमाम करूंगी। ये छोटी छोटी जो मजलिसें होती है ना, ये दरअसल वजूहात होती हैं हमारे ईमान की पुख्तगी की। पूरा साल हमारे पास टाइम होता है, हम लोग जो ना फ़िक़्ह मसाइल बयान करते हैं, बाकी सारी चीज़ें बयान करते हैं। लेकिन मिंबर जो है वो मिंबर मकसद ईमान को बढ़ाना है। मिंबर का मकसद क्या है कि आपके दिल में जब आप यहाँ से उठ के जाएं तो मोहब्बत अली मौजूद हो। जब आप इस मिंबर से उठ के जाएं, जब आप इस मजलिस से उठ के जाएं तो आपकी आंखों में गमे हुसैन मौजूद हो। और वो गमे हुसैन कैसा गमे हुसैन है कि देखिए, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो जमीन भी रोई, आसमान भी रोई। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जो आपको नजर आएंगे, जैसे कि हमीद इब्न मुस्लिम ने लिखा कि 35 बस्तियां ऐसी थी कि जिनसे ये अहले बैत का जब काफिला गुजरा है तो हर बस्ती में से जब गुजरता था तो पत्थर मारे जाते थे। औरतें बच्चे अपनी झोलियों में भर भर के ना जली हुई लकड़ियां पत्थर लेकर आते थे और मारते थे। सिवाय एक बस्ती के, एक बस्ती ऐसी आई कि जब ये लोग पहुंचे हैं, काफिले वाले पहुंचे हैं, हुसैन के घर वाले, तो कोई नहीं था जो उनको इस तरीके से इस्तकबाल करता, पत्थर मारता। तो फिर उस वक्त वहां पर
बीवी ज़ैनब ने सवाल किया कि बेटा सज्जाद ये कौन सी जगह है और यहाँ पे क्या लोग साहिब ईमान हैं? तो इमाम सज्जाद ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जुल्म ये था कि शिम्र ने सबके घरों के बाहर जो है ना अशरफियों की थैलियाँ रखी और ये कहा कि बाहर निकलो, बागी आए हैं, ये अशरफियों की थैलियाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बाहर निकलो, और पत्थर मारो। उनमें से जो एक ज़ईफ इंसान था जो 80 साल का था, उसने कहा कि अभी रुक जाओ, ज़रा रुको मेरे लोगों, मैं देख कर तो आऊँ कि ये जो कह रहा है सही कह भी रहा है या नहीं। और उसने जाके देखा तो वो सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के पास आकर उसने करीब आके खड़ा हुआ, उसने कान लगाए तो क्या देखा कि वो नसरानी की बस्ती थी, नसरानी था वो क्या सुनता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तिलावत कुरान मजीद कहने लगा। वापस अपने लोगों के पास आया और आके कहने लगा कि काश कि ये वो शख्स ना हो जिसको मैं समझ रहा हूँ, काश कि ये वो शख्स ना हो जिसको मैंने मुबाहिला में देखा था, काश कि ये वो ना हो। ऐ लोगों वापस चले जाओ, नसरानियों की वाहिद बस्ती है जहां पर अली की बेटियों के ऊपर पत्थर नहीं वरना तारीख गलती है कि कभी बाजारों में कभी दरबारों में ये कहा गया कि आओ जिसको अली का बदला लेना है आके ले ले, जिसको अबू तालिब का बदला लेना है आके ले ले, जिसे रसूल का बदला लेना है आके ले ले। देखिए बीवियों, हम यहाँ पे रो रहे हैं ना, हम गिरिया कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो करबला के मैदान में गिरिया कर रहे हैं लेकिन हर आंसू के एवज उनको ताजियाने पड़ते हैं, तमाचे मारे जाते हैं। जरा 2 मिनट की तसव्वुर कीजिएगा, हम सब लोग बहुत ज्यादा, देखिए हम भी किसी ना किसी जमाने में बहुत सेंसिटिव हुए होंगे ना, बहुत हसास हुए होंगे। हमारे बच्चे भी हमारे जब देखते ना, हमारे अपने घरों में भी कोई ना कोई बच्चा बहुत ज्यादा हसास होता है, हर छोटी छोटी चीज को महसूस करता है। उसमें सकीना वो है जो बेइंतहा हसास है। जब तमाचा पड़ता है ना, जब किसी बच्चे को कोई खौफ, कोई डर, कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले बच्चा अपने बाप के पास भागता है। सकीना आज एक ज़ैनुल आबिदीन से चिपट जाती थी तो ज़ैनुल आबिदीन के मुंह से आह निकलती थी। जैसे आह निकलती थी ना तो सकीना सवाल करती, भैया क्या हुआ? भैया मैं तो जोर से नहीं चिपटी। सैयद सज्जाद कहते थे कि बहन तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में ताव और तेज धूप जब ये गर्म होता ना, और जब कोई बहन आके चिपकती है तो खाल जो है वो ताक़त जंजीरों से चिपक जाती है। सकीना इतनी हसास है कि पानी जब मिलता है सकीना को तो सैयद सज्जाद पे डाल दे। कभी सवाल करते हैं, भैया आपको कभी भी पाँव फैलाए नहीं देखा, आपने पाँव क्यों फैलाया हुआ है? सैयद सज्जाद बताते हैं कि बहन पाँव में आबले हैं, आबलों में काटे। वो नन्ही सी बच्ची, वो 4 साल हसास बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने भाई के पाँव के कांटे निकाल। मेरे मौला रोकर कहते हैं कि मेरे हाथ बंधे थे, सकीना मेरे पाँव के कांटे तो निकाल लेती है, लेकिन सकीना के पाँव के कांटे निकालने वाला कौन? देखिए अगर हमारे भी बच्चे मौजूद हैं, जरा देर के लिए तस्वीर कीजिएगा, अगर हम हंस हंस के किसी बच्चे को हल्का सा थप्पड़ मारना है ना तो बच्चा रवैये को थोड़ी देर के लिए महसूस करता है कि प्यार में मारा है या गुस्से में मारा है या तकलीफ में मारा है या सहा मारा है। वहाँ पे सकीना को जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है वो रवैया है। वो बच्ची जो अपने बाप की गोद में रहती थी, वो बच्ची जो उस हुसैन की बेटी थी, कि जब शहादत के वक्त एक शख्स करीब आया ना, जब तारीख में लिखा है कि वो उसकी बेटी ने कहा था कि बाबा आप जा रहे हैं ना जंग के लिए तो एक अकीक लेकर आइएगा मुझे।
وہ شخص جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا تو امام حسین نے اپنی انگلیوں کو آگے کر لیا کہ تمہاری بچی نے تم سے عقیق مانگا تھا، یہ لے جاؤ. وہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں آپ کو قتل کرنے آیا ہوں، آپ میری بچی کا احساس کر رہے ہیں. ارے اس حسین کی بیٹی سکینہ، اس کی بچی کا کسی نے احساس نہ کیا. ارے نکلی سی بچی جب کبھی بابا کو دیکھتی ماما مجھے رونے نہ دیا. ارے وہ بچی جو دل کا سکون تھی، گھر کا نور تھی، ارے اندھیرے میں بند کر دیا گیا. وہ بچی جس کی دعاؤں سے بڑی سے بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی، اس بچی پہ قربے پھینکے گئے سب سے کہ اس بچی کے پاس لا کر یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے دعا کرو. بیویوں ذرا سا تصور کیجیے گا اگر مائیں موجود ہوں اور ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو کچھ کہا جائے. میرا سلام ان کو سن میرا باپ کا کہ میرا باپ یہ کہتی تھی نا کہ والی میرا کوئی نہ رہا. سکینہ کو شام میں چھوڑا، اصغر کو کربلا میں آپ کے ساتھ چھوڑ. وہ میرا باپ جب سکینہ کی طرف دیکھتی آسمان کی طرف رخ کرتی، آقا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں سکینہ کی حفاظت نہ کر پائی. لیکن سکینہ جنان شام میں آ گئی. آپ سب لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، سکینہ وہی کھڑی رہتی. کبھی پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھ کے سوال کرتے ہیں کدھر جا رہے ہیں. سید سجاد کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ سکینہ کے سوالوں میں پریشانی، بھیا ہم کب گھر جائیں گے، بھیا ہماری باری کب آئے گی. ایک دن بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا، بچی کی لگتی، بچی روتی ہے. یزید کو پتہ چلا، یزید نے کہا اچھا سر حسین بھیج دو. ذرا تصور کیجیے گا کہ اگر کوئی بچہ روتا ہے اس کو بھی رونا بھیجا جاتا ہے، نہ کہ اس کے باپ کا سر بھیجا جائے. دشت میں رکھا ہوا سر حسین آیا، سکینہ سبزی کی کھانا آیا ہے. سکینہ کہتی ہے کہ مجھے غذا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے. جب سے میرے چچا پاس گئے ہیں میں نے پانی کی خواہش نہیں کی. اب جو کپڑا ہٹایا سر حسین مارا، لبوں پہ لب رکھ کر سکینہ نے گریہ شروع کیا. بابا آپ کے باپ سکینہ کے کانوں سے پھول آج بھی جاری ہے. بابا یہ کرتا آپ نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اب وہ سکینہ کے بدن سے جدا نہیں ہوتا. بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے. بابا اب میرے چچا عباس سے کہیے گا کہ جن کی جان تھی سکینہ اب اس سکینہ میں جان نہیں ماتم حسین.